السلام علیکم۔ آج سنڈے اسپیشل میں پیش خدمت ہے آپ کے لیے آج کی دان کا ایک ایڈیٹوریل جس کا ٹائٹل ہے پیراڈائم شفٹ۔ پیراڈائم اس کی کریکٹ پروننسیشن ہوگی جی، اس میں سائلنٹ رہے گی۔ پیراڈائم کا مطلب ہوتا ہے مثال یا ایک نمونہ، کانسیپٹ اس کا سینونم ہے۔ تو ایز یوزول پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کی سائیڈ میں نے ووکیبلری ہائی لائٹ کر دی ہے آپ کے آسانی کے لیے، اور ساتھ میں اس ایڈیٹوریل کا یہ جو پی ڈی ایف ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، اس کا میں نے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہے، وہاں سے آپ آسانی سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بعد میں ووکیب وغیرہ آپ اچھے سے لکھ سکتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ ان دی کمپلیکس ٹیپسٹری آف انٹرنیشنل ریلیشنس دا رول آف اے نیشنز فارن آفس ایف او از پائیوٹل۔ بین الاقوامی تعلقات کی پیچیدہ ٹیپسٹری میں کسی ملک کے دفتر خارجہ کا کردار اہم ہوتا ہے۔ ٹیپسٹری کا مطلب ہوتا ہے میز پوش، آن دا ٹیبل، ان دا آفس، اور دوسرا ورڈ ہے سینٹنس میں پائیوٹل۔ پائیوٹل کا مطلب ہے بہت اہم، کی یا سینٹرل اس کے سینونمس ہوتے ہیں۔ پاکستان once renowned for its diplomatic prowess now confronts a critical juncture where the AFO's role in foreign policy formation is alarmingly diminished۔ پاکستان جو کبھی اپنی سفارتی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھا، اب ایک ایسے نازک موڑ کا سامنا کر رہا ہے جہاں خارجہ پالیسی کی تشکیل میں ایف او کا کردار خطرناک حد تک کم ہو رہا ہے۔ اس میں نئے ورڈز ہیں آپ کے لیے۔ ڈپلومیٹک، ڈپلومیٹک کا مطلب ہے دوہرا معیار، ٹیکٹ فل، اور کنفرنٹ، کنفرنٹ کا مطلب ہے محاذ، ٹیکل کرنا۔ جنکچر ایک مومنٹ ہوتا ہے، کہلاتا ہے، اس کا مطلب وقت ہے، اور ڈیمینشڈ مطلب کم ہو جانا، ختم ہو جانا۔ دی ریسنٹ emphasis بائی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکر اینڈ ایف ایم جلیل عباس جیلانی آن revitalizing the FO's central role is a timely and much needed call to action۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکر اور ایف جلیل عباس جیلانی کی طرف سے ایف او کے مرکزی کردار کو زندہ کرنے پر حالیہ زور ایک بروقت اور انتہائی ضروری اقدام ہے۔ ہسٹوریکلی پاکستان's diplomats were held in high regard, shaping the nation's foreign policy with astuteness and foresight۔ تاریخی طور پر پاکستان کے سفارتکاروں کو انتہائی احترام سے رکھا جاتا تھا، جس نے ملک کی خارجہ پالیسی کو ہوشیاری اور دور اندوشی کے ساتھ تشکیل دیا تھا۔ ایسٹیوٹنیس کا مطلب ہے ایسٹیوٹ مطلب چالاک، سمارٹ۔ فور سائٹ کا مطلب ہے دور نظر، انسائٹ۔ However, this golden era has been eclipsed by multiplicity of actors influencing foreign policy۔ تاہم اس سنہری دور کو خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے والے اداکاروں کی کثیر تعداد نے گرہن لگا دیا ہے۔ ایکلپسڈ کا مطلب ہوتا ہے گرہن، انفلوئنس کا مطلب ہے اثر انداز ہونا، پاور۔ Significant influence is exerted particularly in relationships with the key countries like India, Afghanistan and Saudi Arabia۔ خاص طور پر ہندوستان، افغانستان اور سعودی عرب جیسے اہم ممالک کے ساتھ تعلقات میں اہم اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے۔ While the involvement of countries more powerful institutions is understandable given the geopolitical landscape, it has led to overshadowing of diplomatic and economic concerns۔ اگرچہ جغرافی سیاست منظرنامے کے پیش نظر ملک کے زیادہ طاقتور اداروں کی شمولیت قابل فہم ہے، لیکن اس سے سفارتی اور اقتصادی خدشات کے پردے پڑ گئے ہیں۔ Other entities such as our intelligence service and economic wizards provide valuable insight but must desist from direct involvement in the shaping of foreign policy۔ دیگر ادارے جیسے کہ ہماری انٹیلیجنس سروس اور معاشی وزارت قابل قدر بصیرت فراہم کرتے ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کی تشکیل میں براہ راست شمولیت سے باز آنا چاہیے۔ انوالومنٹ، اس میں نئے ورڈ سے انوالو کا مطلب ہے مداخلت کرنا، انگیج۔ اینٹیٹی کا مطلب ہے چھوٹی، یونٹ اس کا سینونم ہے وزرڈ، جادوگر، میجیشین۔ ڈیسسٹ مطلب روکنا یا اسٹاپ کرنا۔ فردر مور دا انفلوئنس آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اسپیشلی ان دا ویک آف دی IMF agreement has also grown further fragmenting the policy making process۔ مزید مالیاتی اداروں کا اثر و رسوخ
خاص طور پر IMF کے معاہدے کے نتیجے میں پالیسی سازی کے عمل کو مزید پارا کرنے میں بھی اضافہ رکھا ہوا ہے۔ فریگمنٹ ٹکڑا، اس کا سینونیم پیس ہوتا ہے۔ Each actor brings its unique perspective, making it challenging to forge a uniform policy that balances all concerns. ہر اداکار اپنا منفرد نقطہ نظر لاتا ہے جس سے یکساں پالیسی بنانا مشکل ہو جاتا ہے جو تمام خدشات کو متوازن رکھتا ہے۔ The fallout of this fragmented approach is evident. اس بکھرے ہوئے نقطۂ نظر کا نتیجہ واضح ہے۔ فیل آؤٹ کا مطلب اثر انداز بھی ہے اور فیل آؤٹ کا مطلب بکھر جانا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ بکھر جانا ہوگا، اثر افیکٹ نہیں ہوگا۔ ڈکشنری میں اس کی ایسی میننگ نکلی ہے تو شاید میں نے لکھ دیا ہے۔ The FO's role has been whittled down to multilateral engagements and diaspora issues. FO کے کردار کو کثیر الجہتی مصروفیات اور ڈسپورا مسائل تک محدود کر دیا گیا ہے۔ وٹل کا مطلب ہوتا ہے پتلا ہو جانا، مطلب نیرو ڈاؤن۔ ڈایاسپورا مطلب ہے ایک بڑا پھیلا ہوا سموک کی طرح، کوئی مطلب کوئی ایشو ہو، کچھ ایسا ہو۔ To regain its last glory, Pakistan must reaffirm the FO's primary role in foreign policy formulation. اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو خارجہ پالیسی کی تشکیل میں FO کے بنیادی کردار کی توثیق کرنی چاہیے۔ گلوری شان و شوکت، گریٹنیس اس کا سینونیم ہوتا ہے۔ ری افرم کا مطلب ہے دہرانا، ریپیٹ کرنا۔ This does not negate the value of contributions from other sectors but rather emphasizes the necessity of these to be in consultation with the FO. اس سے دوسرے شعبوں کے تعاون کی قدر کی نفی نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے FO کے ساتھ مشاورت کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے۔ The FO must be crucible where various perspectives are blended to ensure Pakistan's foreign policy is balanced. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے متوازن ہونے کو یقینی بنانے کے لیے FO کو ایک ایسا کروسیبل ہونا چاہیے جہاں مختلف نقطہ نظر کو ملایا جائے۔ کروسیبل ایک سونار کے پاس کھرپا ہوتی ہے جہاں پہ وہ سونے کے میٹل کو وہاں پہ پگھلا کے اس میں سے اسٹرکچرز بناتا ہے۔ بلینڈ کا مطلب ہے ملانا، مرج اس کا سینونیم ہوتا ہے۔ The FO also needs to attract the brightest minds as it did in the past when it was the first choice for nation's top graduates. FO کو بھی روشن ترین ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اس نے ماضی میں کیا تھا جب یہ ملک کے اعلیٰ گریجویٹس کا پہلا انتخاب تھا۔ This calls for a competence-based approach in the selection and appointment of diplomats, ensuring that political or institutional alliance does not overshadow professional excellence. اس میں سفارتکاروں کے انتخاب اور تقرری میں اہلیت پر مبنی نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سیاسی ادارہ ذاتی وفادار پیشہ ورانہ مہارت کو زیر نہیں کرتی۔ الائنس اس میں ایک نیا ورڈ ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ الائنس کا مطلب ہے جوڑ یا میلاب۔ This isn't just about restoring a past legacy, it is about securing a future where Pakistan's voice is heard and respected on the world stage. یہ صرف ماضی کی میراث کو بحال کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک ایسے مستقبل کو محفوظ بنانے کے بارے میں ہے جہاں عالمی سطح پر پاکستان کی آواز سنی جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ لیگیسی کا مطلب ہے میراث۔ ایئر لوم اس کا سینونیم ہے، اس میں ایچ سائلنٹ ہے۔ تھوڑے سے پروننسیشنز پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں سائڈ میں، انشاءاللہ آپ کو بھی ٹپس اور ٹرکس دیں گے۔ Let's not risk a scenario where Pakistan's diplomatic institutions may no longer be taken seriously by other nations. آئیے کسی ایسے منظرنامے کو خطرے میں نہ ڈالیں جہاں پاکستان کے سفارتی اداروں کو دوسری اقوام سنجیدگی سے نہ لیں۔ Our diplomats should not just be participants but shapers of the global dialogue. ہمارے سفارتکاروں کو صرف شریک نہیں ہونا چاہیے بلکہ عالمی مکالمے کی تشکیل کرنی چاہیے۔ تو آج کے ایڈیٹوریل میں ہم نے تھوڑا سا اگین ریڈنگ پہ کام کیا ہے۔ اس سیریز میں
ہم بہتر ریڈنگ پہ ہی کام کریں گے. گرامر، کمپوزیشن، کنٹینٹ، کریٹو اور کرٹیکل رائٹنگ ریڈنگ پہ ہم بعد میں آئیں گے جب آپ کی تھوڑی سی ریڈنگ اسکلز اور آپ کی ووکیب بہتر ہوگی. تو انشاءاللہ اس طرح ایڈیٹوریلز آپ کو روزانہ ڈیلی بیسس پہ اسی چینل پہ ملتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.